بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رواں سال 2020 میں جب افغانستان سے امریکی فوجیں نکل رہی تھیں تو اس وقت بھی یہ صورتحال سامنے آئی تھی کہ پاکستان کو وہ اپنے اعلی کار بنا کر کے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کو شروع کر چکے تھے، لیکن فوری طور پہ اس وقت عمران خان موجود تھے۔ عمران خان نے اس پورے جھگڑے کو روک کر کے اور آگے بڑھنے کی کوشش کی اور امریکیوں کو سمجھایا کہ دیکھیں یہ جنگ جو ہے دوبارہ نہیں چھیڑیں آپ۔ لیکن اب پھر دوبارہ جو یہ موجودہ حکومت جو اپریل سے آئی ہوئی ہے اور اب اس کو آئے ہوئے 6-7 مہینے سے زیادہ عرصے کا گزر چکا ہے، لیکن اس کی کارکردگی ملکی سطح پہ تو نہیں ہے لیکن بین الاقوامی سطح پر ان کی کارکردگی جو ہے ایسی نمایاں ہو چکی ہے کہ اس میں مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ یورپ کے دورے کر رہے ہیں، امریکہ کے دورے کر رہے ہیں اور چین کے اور افغانستان کے خلاف بیانات ہلکے پھلکے دیتے رہتے ہیں۔ وزیر خارجہ کے اس بیانات کی وجہ سے آج صورتحال یہ سامنے آپ کو شاید 2 ماہ پہلے ایک ہمارے وزیر داخلہ صاحب جو ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے بھی کہا تھا افغانستان ہمارا دشمن ملک ہے، اور آج یہ صورتحال بالکل سامنے کھل کر آ چکی ہے کہ چین جو ہے وہ افغانستان کے قریب پاکستان سے دور، اور افغانستان جو ہے وہ چین سے قریب اب پاکستان کا دشمن بنتا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوئی کہ چین نے جب یہ دیکھا کہ پاکستان کی جو پوری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ امریکیوں کے ساتھ مل کر کے امریکیوں کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ہونے کے وجہ سے افغانستان سے جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے اس کے فوراً چند سیکنڈ کے بعد جو ہے نا وہ امریکہ کے جو ہے نا ترجمان صاحبہ جو ہیں اور صاحب جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی آتے ہیں اور پاکستان کی حمایت کرتے ہیں اور افغانستان کے خلاف بیان دیتے ہیں۔ اس تمام صورتحال سے بچنے کے لیے افغانستان نے جو ہے وہ چین سے رابطہ کیا اور چین کی عسکری امداد بھی اس نے حاصل کی۔ دیکھیں پاکستان اور چین کی دوستی کو یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہماری دوستی بحر عرب سے گہری اور ہمالیہ سے بلند اور یہ شہد سے زیادہ شیرنی ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، لیکن آج جو ہے وہ افغانستان جو ہے وہ جو 20 سال تک جنگ زدہ ملک رہا، اس نے اپنی معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنی معیشت کو بڑھاوا دینے کے لیے چین سے اپنے تیل کے بھنڈار یعنی تیل کے جو ذخائر ہیں اس کو نکلوانے کا معاہدہ کیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ افغانستان کا آپ نے بہت مشہور نام سنا ہوگا دریائے آمو۔ دریائے آمو یہ وہی جگہ ہے جہاں سے سوویت یونین کی فوجیں جو ہیں وہ واپس ہوئی تھیں اور یہیں سے وہ داخل بھی ہوئی تھیں۔ دریائے آمو کے چاروں طرف جو بھنڈار ہیں تیل کے ذخائر، بہت بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں اور گیس کے بھی ذخائر ہیں۔ اور ایک اور بات بتا چل رہا ہوں کہ قیمتی دھاتیں جو اسلحے کی تیاری میں، جو سیٹلائٹ کی تیاری میں استعمال ہونے والی دھاتوں کی بھی بہت بڑے ذخائر افغانستان میں موجود ہیں۔ اب چین نے ان سے یہ کر لیا معاہدہ، اور اس معاہدے کے فوراً بعد جو ہے یہ صورتحال اب سامنے آ گئی کہ چین اور افغانستان جو ہے وہ ہم پیالہ ہم نوالا ہو چکے ہیں، اور اس کے برعکس پاکستان جو ہے وہ بہت دور جا چکا ہے۔ اب چین اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے قریب آ رہا ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ جب امریکہ جس کے قریب آتا ہے اس کے لیے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ امریکہ کی نہ کسی سے دوستی بھلی ہوتی ہے نہ دشمنی بھلی ہوتی ہے، لیکن پاکستان نے امریکہ سے دوستی بھی کی ہوئی ہے اور دشمنی بھی کی ہوئی ہے۔ اچھا اس وقت دیکھیں آپ کے پاس جو امریکی اسلحہ ہے یعنی F-16 کو ہی لے لیں، جس کو آپ نے بڑے غور خوض کے بعد اور بڑے مال خرچ کر کے اور کئی برسوں بعد حاصل کیا۔ وہ F-16 کے پر یہ پابندی عائد ہے کہ آپ اس کو بھارت کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے۔ تو بھارت کے خلاف آپ کے تو خطے میں کوئی اور دشمن ہے نہیں، نہ ایران آپ کا دشمن ہے، نہ افغانستان آپ کا دشمن ہے، اور چین سے تو آپ خود کہتے ہیں کہ دوستی ہے۔ تو یہ آپ نے F-16 لیا کس لیے؟ اس کا کارن اب پتہ چل رہا ہے۔ اب یہ F-16 کے ساتھ مل کر کے پاکستان اور امریکہ جو ہے وہ مشترکہ طور پر ایک ایسی سازش تیار کر رہے ہیں کہ خطے میں دوبارہ جنگ کے جو شعلے ہیں وہ بھڑکیں۔ اور یہ جو ابھی فرانس کے میں محترم جناب ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ڈونر کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے ہیں، وہاں وہ IMF سے بیک ڈور مذاکرات بھی کریں گے۔ وہ بیک ڈور مذاکرات کیا ہیں؟ وہ ایک ایسی سازش تیار کی جا رہی ہے کہ پاکستان افغانستان جو ہے وہ آپس میں
جو ہے وہ نبرد آزما ہو، اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی اسلحے کے طور پہ بھی، معیشت کو بھی بحالی کے لیے اس نے جو ہے وہ عندیہ دے دیا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ پاکستان افغانستان کو لڑوا کر کے وہ چین کے مد مقابل آنا چاہتا ہے، وہ یہاں فوجی اڈے لینا چاہتا ہے، یہاں پہ وہ اپنا مستقل قیام چاہتا ہے، یہ بھی چاہتا ہے کہ چین اور افغانستان کی دوستی نہ ہو سکے، اور چین اور پاکستان کی دوستی نہ ہو سکے، اور چین اور ایران کی دوستی نہ ہو سکے۔ دیکھیں یہ یک طرفہ طور پہ جو تینوں اس وقت چین کے قریب، یا پورا عرب جو ہے اس وقت چین کے قریب پہنچ چکا ہے، لیکن ایک یہ جو تین ممالک ہیں جو خطے کے بھی اہم ممالک ہیں اور اسلامی ممالک بھی بہت اہم ہیں، پاکستان بھی ایک اہم ملک ہے، ایران بھی ایک بہت ہی اچھا ملک ہے، اور جو ایران کی اور امریکہ کی جو لڑائی ہے اس کو مزید طول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کا جو فوجی اڈہ ہے امریکہ کا، وہ استعمال کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور وہاں پوری تیاری بھی کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کو بھی اسی طرح سے استعمال کر کے، دیکھیں متحدہ عرب امارات کو استعمال کرتے ہوئے ایران پر حملے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان کو استعمال کرتے ہوئے افغانستان پہ حملے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب جو امریکہ کا نیا تازہ بیان آیا ہے کہ امریکہ جو ہے افغانستان پہ ایئر اسٹرائک کرنا چاہتا ہے، وہ وہاں پہ ایسا آپریشن، ہوائی آپریشن کرنا چاہتا ہے، اس ہوائی آپریشن کے لیے وہ پاکستان سے مدد چاہ رہا ہے، اور اگر پاکستان نے ان کو یہ مدد دی تو انتہائی خطرناک، انتہائی ایک ایسی کوشش ہوگی جو پاکستان کی تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ چین جو کہ پورے خطے میں، پورے مشرق وسطیٰ میں، سعودی عرب میں، قطر میں، بحرین میں، اور یہاں تک، اور اس کی جو دشمنی ہے نہیں ہے اسرائیل سے، لیکن کم از کم وہ اس کا دوست بھی نہیں ہے اسرائیل کا، لیکن ادھر دوسری طرف بھارت کا بھی یہی صورتحال ہے۔ 2014 میں بھارت کے ساتھ جو ہے وہ چین کی بڑے ہنی مون کسی کیفیت تھی، اور وہ آگرے میں جو ہے وہ جھولے میں ان کو لے کر کے چینی صدر اور ان کی شی جی پنگ اور ان کی اہلیہ کو وہ مودی صاحب گھما رہے تھے، لیکن اس وقت جو صورتحال سامنے آئی ہے افغانستان کی جنگ بند ہونے کے بعد، وہ یہ آئی ہے کہ جو چین ہے وہ اس خطے کا ایک بالکل سکہ بند دوست بنتا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کا دشمن، پاکستان اس سے دشمنی کرنے کے لیے امریکہ سے دوستی بڑھا رہا ہے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ خطے کے لیے بھی تباہی ہے اور پاکستان کو بھی نقصان پہنچائے گی۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر رہے ہوں گے اور بیل آئیکن پہ بھی ہٹ کر رہے ہوں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔